اگر عورت بدزمار ہو اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا ہے، اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں. وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے. اچھا، دجال نکلے گا. ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی. کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا. قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. کیا علی بھائی میت کو پتا چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا، پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے. تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک. بس یہ عقیدہ ہے. مرحوم والدین اگر خواب میں پریشان دکھیں بھائی والدہ میں، تو یہ خواب کے معاملات کتنے فیصد حقیقت ہوتے ہیں؟ اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے؟ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں، یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر علی. علمی دلائل سے دیتے ہیں بہترین جواب. بہت ہی کمال کے آدمی ہیں آپ انجینئر صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. ویلکم اگین جی ناظر بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں دوسری دفعہ جی الحمدللہ 2.0. الحمدللہ. اچھا، یہ خطبہ جو آپ دیتے ہیں، یہ ایک آپ نے ٹرینڈ، ایک ہر کسی کا الگ ہے، آپ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کوئی بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، کوئی الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، سبحان اللہ. تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے. یہ اس میں اعظم ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا ہوں. ماشاء اللہ، اللہ استقامت دے. آمین. اچھا علی بھائی، اگر عورت بدزمار ہو، مطلب اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا، ایسے ماحول ملتے ہیں میاں کی غیر موجودگی میں اور میاں اگنور بھی کرتے ہیں. یہ والا تو ایکسٹریم رن مریدی ہے نا، اور بہت زیادہ بد اخلاق ہو، آوازیں بھی باہر تک آئیں چیخنے چلانے کی، اس کو طلاق دینا واجب ہے؟ نہیں، کیوں طلاق دینی ہے میرے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ اسے. ہاں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں. وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغلظات بکتے ہیں، اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا رہا ہے. اور اگر وہ صحیح ہے ساس اور سسر ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ اللہ ون کرے سائیڈڈ ایسی بات ہو، ایسی بھی ہے، کیونکہ دونوں طرف ہے علی بھائی، دونوں طرف ہے. لیکن میں اس بات کو کلیئر کروں، بہت پڑھے لکھے بھی، جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھے لکھے بھی طوفان بدتمیزی جو ڈگری سمجھ کے وہ ان پڑھ جاہل بولتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا جو ہمیں پتا ہے ہم نے. جی میں آپ کو پہلے بتاؤں، میں چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہوں، میرے پاس فیڈ بیک آتی ہے اس حوالے سے. 80% سے زیادہ کیسز وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابتدا جو ہے نا اس ساس اور سسر کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو زبانی کلامی تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بیٹیوں والا درجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا. جی نہیں، میں یہ پوری بات مکمل کروں گا، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جی. دوسری بات، وہی ساس اور سسر جب ان کی اپنی جوان بیٹی
10-11 بجے سو کے اٹھتی ہے نا تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتے کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے, لیکن اپنی بہو کی یہ برائی ساری عورتوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ. ڈبل اسٹینڈرڈ. چونکہ انہوں نے بیٹی مانا نہیں ہے, ایک کمپٹیٹر مانا ہے, تو بھائی تیار رہے پھر کمپٹیشن کے لیے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے. ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارا اجر تمہارے رب کے حضور پکا ہو جائے گا, سورہ شورہ میں آیا. اچھا یہ میں پہلو میں اس ترتیب کور کروں گا. اب میرا سوال میں ادھر آ رہا ہوں نا سرکار, چونکہ آپ نے سوال کیا نا تو میں تو ایک طرف کا وکیل تو نہیں بنوں گا, میں نے تو دونوں طرف کی بات کرنی ہے. اچھا برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے, معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں ایکسٹرا آرڈنری قسم کا, کہ جہاں پر ساس سسر تو بڑا اچھا رویہ رکھے ہوئے ہیں لیکن کمزور ہیں بیچارے. جی اس بیوی کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گالیاں نکال رہی ہے. اول تو میری اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی ایگزامپل رپورٹ نہیں ہوئی. علی بھائی میں آگے بتاتا ہوں, اور سرکار مجھے جواب دو. آپ کا میں نے سوال سمجھ لیا. میرا سوال تھا ہی بیسیکلی اسی پہ. یہ والا تو ایک پوائنٹ ہم نے بچپن سے سنا ہے. نہ وہ بھی نہیں سنا. والدین والا, اور بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو. بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی, وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی. لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا, جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اور بیوی کو ایک ولن بنا کے پیش کیا گیا, حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو. ہمیشہ ماں باپ کا ہے. اب اگلی بات, آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے. بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا. وہ جو خاوند ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ اس کے اوپر فرض ہے, اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں. وہ علیحدہ سے رہیں. اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل. طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک, لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی کہ میرے ماں جی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں تو ایٹ لیسٹ گالیاں نہیں دیتا, میں تو برا بھلا نہیں کہتا, اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی ہے. دل میں تو آتا ہے, کچھ لوگوں کے نہیں آتا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا, یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے. مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے آج تک خامن سے کھلا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے, مجھے جہیز نہ ملنے کے اوپر تانے دیتا ہے. وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے, مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا. اچھا اور اگلی بات سنیں, وہ بیویاں جو پوری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں نا, ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہ بیویاں جو اپنے خاوندوں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہیں, وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی دوست ہو, اور وہ دعوت دے کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور دیکھنے کی نیت سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کی ٹریڈیشن کیا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. جب مفتی طارق مسعود صاحب مندر گئے تھے, لوگوں نے اعتراض کیا تھا, تو میری ویڈیو اس کے اوپر آئی تھی کہ مندر میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا, اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. باقی اگر آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے, تو قرآن میں جگہ جگہ آیا سیرو فی الارض, پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو, سیرو فی الارض, کہ کتنے ہی جو قلعے تھے وہ ویران ہو چکے ہیں, کتنے ہی کنویں تھے جو اس وقت خشک ہو چکے ہیں. اس سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں, وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں ان کے طریقے پہ, بلکہ وہاں پہ آپ نالج کے طور پہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں آیا صوفیہ کھولا ہے نا ٹرکی والوں نے, جی ترکیے والوں نے, تو وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نا, جیزس کرائسٹ کی جو سامنے تصویر ہے نا,
اس کے آگے وہ پردہ لٹکاتے ہیں. جی 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 ہاں. جی میں گیا اور ہوں، بالکل ایسے ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی, اس کے بعد پردہ انہوں نے ہٹا دیا. ہاں نماز اس حالت میں نہیں ہوگی کہ سامنے آپ کی تصویر ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ تعظیم کی نیت سے تصویر بنی ہوئی ہے. صحیح بات. تو وہ انہوں نے اس کو مینیج کیا. اس طرح کے کوئی معاملات ہوں نا, وہ آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. اور میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا اسپیشلی اس حوالے سے کہ تھوڑے آپ اتنے زیادہ کنزرویٹو نہ بن جائیں. دیکھیں جرمنی میں, یورپ میں, امریکہ میں جب کووڈ کے دن تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پریئر ہال چھوٹے تھے, تو انہوں نے گرجوں کے دروازے کھولے, کئی لوگوں نے وضو خانے بنوائے, وہاں پہ ٹوائلٹس بنوائے, ملینز آف ڈالر لگائے کہ مسلمان جمعے کی نماز ادا کرے. آپ میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرسچنز یا جوز میں سے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے اجازت دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کہنا, اچھا ہمارے معاشرے میں علی بھائی کسی کو تو تڑاک کریں, وہ تو تڑاک کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے. اور خالق کو آپ, یہ ایک عام جو انسان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لفظ تو بولا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہے؟ ہاں جی, اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں عربی کا تعارف ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور انگریزی میں تو اور آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہے ہی سارا ڈرامہ بازی, آپ اور تم, یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے زبان چوز کی ہے نا, اس میں آپ اور تم کا فرق ہی نہیں. تم بھی تم ہوتا ہے, آپ کے لیے بھی تم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مانے جی, مانے اس کے وہی رہیں گے. لیکن آپ ذرا ایک سرکار اردو نا, جی جی, ہم اردو اسلام کی نہیں بات کر رہے, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے. انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بھیڑ بکری ہو, آ جاؤ, تمہیں ایکسیپٹنس دے دوں گا. انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو یہاں آ جائیں, تو اور تم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, تو شمع رسالت ہے. اعلیٰ حضرت نے کئی نعتوں میں تو اور تڑا, جو یہ تو تڑا ہی کہتے ہیں نا, استعمال کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اللہ کے لیے استعمال کریں, پیغمبر کے لیے استعمال کریں. یہ مقصد آپ نے مطلب بتا دیا نا, اس کا معنی بتا دیا. اچھا, لیکن وہ مطلب عربی میں ہے, اردو میں یہ بدتمیزی ہے. ہاں, لیکن اردو کے اسلام کا, اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا. یہ ان کا اسلام ہے, سیدھی سی بات. اردو کی کیا ہسٹری ہے بائی دی وے, کب سے؟ یہ تو دیکھیں, فارسی, عربی, مین یہ دو زبانیں ہیں جن سے یہ ایوالو ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریا رکھ لیے ہوئے ہیں, خصوصاً لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں ایک پروٹوکول رکھا ہے. اب آپ دیکھیں, اس سے بھی خطرناک چیز ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے سیغے سے بھی کہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یا دہانی والی کتاب کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حالانکہ اللہ تو سنگولر ہے, لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا سیغہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا. اچھا, کراچی کے لوگ بھی, لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے, ہم نے پان لیا, حالانکہ وہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے. ہاں, ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. اچھا, میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے, عربی میں دونوں ایک ہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ فرماتا ہے کہ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پرہیزگار ہو, وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو. اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں. اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ جب تم اپنے لحاف میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں. لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے, اور وہ فرینکنس کا رشتہ آپ سے ڈیولپ نہیں ہوتا, تم سے ہوتا ہے. کیا بات. ہاں بالکل. اچھا علی بھائی, میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے, قیامت کی نشانیوں پہ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علم میں؟ میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں, یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. اوکے, کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے,
خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ, بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی الفاظ ہیں, ہاں شق القمر ہو گیا, قریب آ گئی قیامت, اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, اینڈ آف دی ٹائم کی سیریز چل ہاں رہی جی ہاں جی, ہیں. قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں, ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا, پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں, یہ ہے. اچھا اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو, ہاں یعنی اس کے گھر نہیں, اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا, ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی, بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی, ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا, ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. تو یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں, اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی, چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں, رومن اور پرشین امپائر, لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی, وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس کا اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے, اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سنن نسائی میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ دجال جب نکلے گا نا, یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومناتھ پہ بھی حملے کرتے رہے, انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا, دجال نکلے گا, ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی, جی ہاں جی, کہ کشتی کے تھپیڑے, صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی, اس کے بعد جساسا والی حدیث, اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی, آج کے دور میں 2023 میں موجود ہے, سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے, کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا, یا جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا, اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا, اتنی لاشیں ہوں گی. تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے. تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس کی قرآن و سنت کے ساتھ تب آزمائی کرنا ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. صحیح. جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے, ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے. ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو, چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں, پردے میں رہیں گے, کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت, میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مجھے بتائیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی. باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے, دنیا سے تو جا چکے تھے, ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا, خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں, سمجھ گیا. اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہ وہاں تو ہال چال مچ جانی چاہیے.
یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی, صحیح 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں, آج بھی نہیں آتا. ہاں یہ موڈ ہے, برزخی موڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں, خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں. اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا, جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا, میرا گھوڑا بھی بدک گیا. نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا, ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, عمران بن حسین ایک صحابی تھے, وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے, دیکھا انہوں نے بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے, یہ جزوی معاملات ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے, ایسا نہیں ہوگا. وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں, اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا. اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز, بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک چگلی کھاتا تھا, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک ٹہنی توڑی, اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی, نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. اب مجھے بتائیں, صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا. جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا. اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے, میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے, دکھا نہیں, لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے, علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دجال آ گیا, یاجوج ماجوج آ گئے, ساری چیزیں, اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے, ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے, تباہ ہوئی ہے. جو اٹامک بمز ہیں, گنز ہیں, جو بھی عام سب ختم ہو گیا. واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے, یہ روایتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں. دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, جو ہے وہ آپ 7 سال تک مسلمان جلائیں گے. مے بی ایسا ہو, مے ناٹ بی. اگرچہ 2 ملک ایٹم بم مار دیں دنیا میں, ٹیکنالوجی ختم. دیکھیں نہیں اتنی جلدی سیٹلائٹ ختم, یہ ختم. سرکار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے. جی جی آپ ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بہت زیادہ اٹامک بم چاہیے, چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی. اچھا. اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی, یہ ان کی کیا اثر آئی ہے, مے بی مے ناٹ بی. اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کے اپوزٹ دلائل بھی موجود ہیں. مثلاً صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور چوتھا نارمل, اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا جب 1 سال کا 1 دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا. اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی 1 سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا؟ لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم 24 گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں, سورج افق کے الانگ یوں چلتا ہے, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بھائی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سانس سے وہ پگھلے گا, اور عیسیٰ ابن مریم مقام لد پہ اسے قتل کریں گے. مقام لد پہ 60s میں آ کے اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ یہاں پہ آ کے اس گاؤں میں بنایا, اس سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. وہی ایگزیکٹلی جی, عین ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر طیارے میں بھاگنے کی کوشش کرے اور عیسیٰ ابن مریم اس پہ میزائل مارے, جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیہ دی ہے, کیونکہ پھینکے ہوئے ہتھیار ہے نا, تیر آپ میزائل بھی کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا, وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی. آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے, ورنہ آپ کی جو بیست خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف, انہیں تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی قرآن کی جو لینگویج, بھی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی, اس کو ہم نے انٹرپریٹیشن اس کی کرنی ہے. جیسے سورۃ الانفال میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے. اب مجھے بتاؤ
کہ اس سے کیا ہم یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے؟ اچھا، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے. تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اسلحہ تیار رکھنا ہے. اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کی ہے. وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. یہ تیر کے جو ماڈرن ڈیزائن ہے نا، یہ انہوں نے کیے تھے جو ٹیڑھے نہیں ہوتے تھے. اس کے پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے. اور آج میزائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہے. آج آپ کے پاس میزائل نہ ہو، آپ کا ایٹم بم کسی کام کا نہیں ہے. آپ جہازوں کے ذریعے ایٹم بم نہیں پھینک سکتے. جہاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ میزائلوں کی ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کی بات آج بھی ویلڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. سبحان اللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ. اچھا، میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں، اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے، عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو، وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا، ہاں، مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی، فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں، مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا، پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو، پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا، کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی، ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں، اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا، باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. اچھا علی بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک، آپ کو کیا لگتی ہے؟ زندہ اٹھایا گیا، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا، اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں. تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ول آف گاڈ ہے، ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے. لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی، اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ، یہ بتاتے ہیں. 2 پوائنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بغیر باپ. ہاں، عیسیٰ ابن مریم تو گئے ہیں اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہے. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے، جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں، اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے، زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے. ایک تو ول آف گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے. قوم شعیب کو عذاب دیا گیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو یہاں نہیں دیا گیا، یہاں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. صحیح ہے، شاید قیامت میں لانا ہے، قیامت میں لانا ہے. اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی روش ابھی تک نہیں چھوڑی، ان سے آ کے بدلہ لینا ہے. اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی ایپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا، مسیح الدجال. اب دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے، کیونکہ وہ دجال مسیح ہے، جھوٹا مسیح، دغا باز مسیح. اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے. عیسیٰ مسیح کا مطلب، عیسیٰ مسیح کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا مسایا. ٹھیک ہے، مسایا یعنی نجات دہندہ لوگوں کا. اچھا، ہاں، ہادی اور مہدی. صحیح، ٹھیک ہے. اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفا رکھی. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے. یہودیوں کو یہ پتا تھا, کبھی کوئی پیغمبر اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی خبر نہ دے. ہمارے نبی الاسلام کی خبر عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی, عیسیٰ ابن مریم کی خبر بھی اگلے انبیاء نے دی تھی کہ ایک مسیح آئے گا, ان کی کتابوں میں لکھا تھا, لیکن وہ مسیح آیا, ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اب جب دجال آئے گا نا, یہ اس کو مان لیں گے کہ یہ وہ مسیح جو ہماری کتابوں میں ہے, وہ اس دجال کو مسیح سمجھ لیں گے, حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا, اور پھر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. یہ مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اجماعی عقیدہ ہے. اور ایگزیکٹلی ہیں کہاں وہ, کون؟ حضرت عیسیٰ 5ویں آسمان کے اوپر. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے 5ویں آسمان, جی 5ویں آسمان کے اوپر. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, عیسیٰ ابن مریم سے نبی الاسلام کی گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیجے گا. اچھا علی بھائی, گھر میں کتے بلی پرندے پالنا, شیر پالنا اور ان کا کاروبار کرنا, کیونکہ پرندہ ظاہر ہے اس کی عادت سے برخلاف کر دیا آپ نے, پنجرے میں بند کر دیا, قید تو ہے, اس نے اڑنا ہے, آپ نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. اور شیر ایک جانور ہے, جنگلی ہے, خطرناک ہے, آپ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے, خودکشی کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ. اور پھر اسی طریقے سے کتے بلی پالنا, بلیوں کا اکثر لوگ بہت, ہر تیسرا چوتھا گھر مجھے لگتا ہے کہ بلی ایٹ لیسٹ پرشین کیٹ پالی بھی ہوتی ہے. اس پہ ان کو پالنا اور ان کا بزنس کیسا ہے؟ بلی پالنا ہے نا, یہ تو بالکل درست ہے, اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ بلی چونکہ اکثر تمہارے گھر آتی جاتی ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے. اچھا. ہاں جی, بلی اگر آپ کے کھانے پینے کی چیز میں یا برتن میں منہ مار دے تو وہ پاک ہے, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اچھا, اب رہ گیا کتا, اس کا تو تھوک ناپاک ہے, وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے 7 دفعہ برتن کو دھونا ہے. البتہ کتے کو رکھنے کی اجازت ہے, قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہے کہ جو سدھائے ہوئے کتے ہیں, شکار کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ رکھ سکتے ہیں, جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ جو ان وجوہات سے ہٹ کے صرف شوقیہ کتے پالتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قرات, اور ایک حدیث بخاری مسلم میں یہ 2 قرات اجر اس کا کم ہو جاتا ہے, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے, وہ گناہ ہے پھر وہ رکھنا. اچھا, اب آ جائیں وہ کاروبار کی طرف, تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا. کاروبار کے طور پہ نہیں کر سکتے, ہاں کوئی کسی کو کوئی کیٹ گفٹ کر دیتا ہے, کوئی کتا گفٹ کر دیتا ہے, وہ تو درست ہے. کاروبار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اب آ جائیں پرندوں کی طرف. سب کا جی, اب آ جائیں پرندوں کی طرف. دیکھیں, جو پرندے سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو کہ وہ آزاد ماحول کے عادی ہیں اور انہیں قید کرنے سے وہ مر جائیں گے, وہ پرندے پالنا حرام ہوگا. مثلا جو بھی ہوں گے, ابھی اس وقت جو ہمارے علم میں ہے نا, تو وہ نہیں مرتے. یہ پہاڑی طوطا ہو گیا, جی جی, یہ بہت ڈیمانڈ ہے. نہیں مرتے, وہ نہیں مرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مثال کے طور پہ, یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مودی نے بھی وہ 12 لیپرڈز خریدے تھے, بلکہ چیتاز لیے ہیں افریقہ سے, وہ پوری ایک کمپین چلائی, وہ مر گئے, ان میں سے تقریباً آدھے مر چکے ہیں. اور ایک چیتا جو ہے نا, اسے تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا چاہیے سروائیو کرنے کے لیے, اس سے بھی کام ہوگا تو مر جائے گا. تو اس طرح کی چیز آپ پنجرے میں نہیں پال سکتے. اچھا, شیر کے بارے میں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اسے آپ پنجرے میں رکھیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو آپ گوشت کھلاتے رہیں, وہ زندہ رہتا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر آپ ٹھیک ہے پنجرے میں اگر شوقیہ پالنا چاہتے ہیں, لیکن وہ تمام پریکاشنز جو ہیں, یہ نہ ہو جس طرح یہ اگلے دن وہ ایک شیر کسی سے چھڑوا کے رسی یا اس کی وہ زنجیر نکل گیا اور وہ خطرہ بن گیا. حالانکہ پاکستان میں قانون بنا ہے کہ آپ نے شیر کو اگر علاج کے لیے بھی موو کرنا ہے نا, تو پورے پروٹوکول کے اندر وہ ہوگا, سیکیورٹی سارے میئرز لیے جائیں گے. تو وہ جانور جو قید کرنے سے مر سکتے ہیں اور وہ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں, باقی تو آپ ہر جانور کو کہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, گائے جو ہے جو آپ پالتے ہیں یہ بھی آزاد پھرتی ہیں, مرغے بھی ہیں جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو حرام کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صرف جانور حرام ہوگا جو واقعی پالنے سے مر سکتا ہے. اور اگر آپ اس کی خوراک پوری کر رہے ہیں, مثلا طوطے ہیں, یہ بھی آزاد ہیں, لیکن طوطے ہم نے دیکھے لوگوں کے پاس, لوگوں کے بوڑھے مر جاتے ہیں, طوطے پھر بھی زندہ رہتے ہیں. اتنی لمبی لمبی عمروں کے طوطے لوگوں نے پالے ہوئے, ٹھیک ہے, تو طوطے بھی آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ حدیث یاد رکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا, وہ مر گئی. نبی الاسلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے, ایک صرف بلی کے قتل کی وجہ سے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, جب آپ نے پالنا ہے
پھر ذمہ داری کرنی ہے. یہ جن لوگوں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میت ہو جائے نا, میت کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے بھینس کا دودھ دھوتے ہیں, اس لیے کہ بھینس تو مر جائے گی بیچاری چیخ چیخ کے. ان کے گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہو نا, وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اچھا جی ظاہر ہے, کیا کریں گے, بھینس تو دودھ دے گی. اچھا علی بھائی, مرحوم والدین اگر خواب میں اچھی حالت میں نہ آئے, مطلب پریشان, بھائی خواب میں پریشان دکھیں بھائی والدہ میں, مطلب عذاب ہو رہا ہے, کوئی بخشواؤ بھائی, کوئی ہے ایسا معاملہ, تو یہ خواب کے معاملات کتنی فیصد حقیقت ہوتے ہیں کہ اب ہر کسی کے خواب میں آ رہے ہیں؟ کوئی خواب کی تعبیر کی کتابیں تو گھر پہ ہیں نہیں کہ وہ نکالیں وہاں سے, تو کیا ہے اس کا معاملہ؟ خواب میں دیکھ لیا بھائی پریشان ہے, بھائی وہ میت پہ عذاب ہو رہا ہے, مے بی مے ناٹ بی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ آپ کو نظر آ گئی. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب دیکھو نا تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو, یعنی فزیکلی نہیں تھوکنا, صرف اپنے منہ کے ذریعے. برا خواب دیکھو تو برا خواب دیکھو. اچھا اب یہ جو اس قسم کے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اچھا اب اس قسم کے جو خواب ہے نا, ان میں اسٹریٹ اوے اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے, صحیح, اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے. صحیح, یہ بہت ضروری ہے, یہ حق ہے ماں باپ کیا, تمام مسلمانوں کا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور ماں باپ کا تو حق قرآن میں ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. آپ صدقہ اور خیرات کریں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے, پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا ہے, اس کی برکت سے میں نے یہ تیرا مرتبہ بلند کیا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا, پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی, یا رسول اللہ مجھے بڑا قلق ہے, میں جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا, میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں ثواب ملے, تو کیا میں ان کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ نبی الاسلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا. اور سن نسائی میں بخاری میں الفاظ ہیں, وہ ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا, ام سعد کا کنواں. جی جی جی. تو یہ آپ کام کریں, کسی غریب بچے کی کالج یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا لیں, کسی غریب خاندان کا راشن والا معاملہ کوئی راشن والا کر لیں, اس طرح کے آپ معاملات کریں, صدقہ اور خیرات کریں. اور اگر والدین خواب میں نہ آئے تو یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے, خواب میں نہیں آئے. نہیں, یہ تو کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ماں باپ نے ضرور آنا ہے, ضرور آپ نے بس دعا کرنی ہے. ان کی قبر پہ بھی جائیں. نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد قبر پہ گئے, وہاں روئے. ابا, ہاں آپ بھی گئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ماں باپ کی قبر پہ جائیں, قبر پہ بھی جا کے دعا کریں, گھر میں بھی دعا کریں. اچھا یہ دعا صرف ماں باپ جو مرے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں کرنی, زندہ ماں باپ کے لیے بھی کرنی ہے. صحیح, لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کریں گے, بھائی زندگی میں بھی ان کو ضرورت ہے. صحیح, صحیح. اچھی اولاد تو صدقہ جاریہ ہے. جی ہاں جی. کیا علی بھائی میت کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا ہے؟ مطلب میت کو دفن ہوئے ہوئے سالوں ہو گئے اور کوئی چچا آتے ہیں ان کی قبر پہ آئے ہیں, تو پتہ چلتا ہے میت کو کہ کون ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے قبرستان جا کے کہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ آپ نے دعا کرنی ہے. ہمارا سلام ان مردوں تک پہنچتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں, ڈائریکٹلی ہماری بات سنتے ہیں, کوئی بات ہاں اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا, پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے, تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی. تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک, بس یہ عقیدہ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, یہ برزخی موڈ ہے, اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اسی میں کتے یا بلی روتے ہیں تو ایک یہ بھی کلچر ہے کہ بھئی کوئی مرنے والا ہے, کوئی منوسیت ہونے والی ہے, گدھا بول رہا ہے, تو اس پہ کیا ہے, اس پہ کیا کرنا ہے شرعی معاملات میں؟ گدھے کے بارے میں تو الگ سے حدیث موجود ہے. ہاں جی, وہ تو حدیث موجود ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے.
باقی یہ کہنا کہ کوا گھر کی منڈیر پہ بیٹھے تو مہمان آئے گا, جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو آپ کا سفر لکھا ہوا ہے, ہاں, اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ مشکلات یہ میرے بھائی یہ توہمات ہیں, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا تو کوئی چیز ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسہ آئے گا, جی, یا تو وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے یا سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے. صحیح, کئی چیزیں سائنٹیفک فیکٹ سے بھی ثابت ہیں. مثال کے طور پر یہ بندر ہے, ان کی کمیونٹی میں ہلچل مچنی شروع ہو جاتی ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے. اچھا, یہ ان کو علم غیب نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہے کہ یہ جو زمین کی وائبریشن ہے نا, ان کا سینسٹیوٹی کا لیول زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے ہاتھی زمین پر پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے. ہماری تو یہ چیزیں نہیں ہیں. عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے نیچے دیکھ لیتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. اور اس سے اگلی بات, چڑیا اڑ سکتی ہے, ہم نہیں اڑ سکتے. حالانکہ عام مسلمان ایک چڑیا سے افضل ہے, تو افضلیت ختم نہیں ہوگی, اللہ نے اس کی وہ ڈومین رکھی ہے. اچھا, شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے سے روک سکتا ہے کہ وہ اس کی نہیں بنتی, نہ سالوں سے بنتی ہے نہ ساس سے بنتی ہے, پسند نہیں ہے, شوہر نے حکم دے دیا بھائی تم نہیں جا سکتی, اب کیا معاملہ ہے, بیوی چلی جائے؟ اس کا ون لائنر ہے. اگر بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند جب اپنے ماں باپ سے مل کے آتا ہے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, لہٰذا میں اپنے خاوند کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ملے, تو کیا کوئی خاوند مانے گا اس بات کو؟ ہاں بھائی, پکا آ گیا نا. تو بھائی ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے. جس طرح ایک خاوند یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے, اسی طریقے سے اس بیوی کے ماں باپ کا بھی اس کے اوپر حق ہے. آپ کسی بھی عورت کو اس کے ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے بھائی, ناٹ ایٹ آل. یہ اس کا شرعی حق ہے. بے شک ایسے. اور اگر آپ کو شوق تھا نا تو جب بیاہ کہ اس کو لائے تھے نا, اس سے پہلے ہی ان کو بتا دینا تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں, آندہ اس گھر کا منہ بھی نہیں دیکھے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ بھی نہ ہوتا. تو یہ پہلے طے کرنا صحیح تھا. اچھا, اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا, کوئی بھی نہیں مانیں گے. اگر اتنے کوئی بدبخت ہیں جو مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. میت نکلے گی بیٹا اب وہاں سے, یہ ایک نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاوند کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں, یہ نہیں وہ کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. اور آج کل یہ بڑی نیوز آتی ہیں کہ بھائی غربت سے تنگ آ کر ماں نے خود بھی خودکشی کر لی اور بچوں کو بھی مار دیا, یا باپ نے مار دیا, یہ بھی خودکشی ہوئی. بالکل خودکشی ہے, اور وہی والی گرفت ہوگی, قیامت تک اپنے آپ کو ویسے ہی مارتا رہے. بالکل بخاری مسلم کی جو حدیث ہے, جس طریقے سے اس نے خودکشی کی وہی کرے گا. اور اس میں ایک پازیٹیو بات بھی کر لوں, شاید آپ کے پلیٹ فارم سے جب میں یہ کروں گا تو وہ بالدوں کو اچھی لگے. اللہ کے فضل سے ہمارا دیندار یا مولویوں کے طبقے سے لاکھ اختلاف, لیکن میں نے کبھی بھی کسی بھی فرقے کے دیندار بندے کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ یہ چیز کم از کم ان کو کلیئر ہوئی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہر طرح کے لوگ تھے, لیکن ایک جرم ایسا ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث باندھے, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ گناہ معاف نہیں ہونا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. بالکل اس طریقے سے دیندار جو طبقہ ہے نا, اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے, وہ خودکشی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھوکے رہتے بھی نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ بعد میں تو سارے لوگ ہمارے این جی اوز والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ رسی ہے جسے وہ لٹکا ہے. یار خدا کے لیے کیا تم ڈیٹرنس پھیلا رہے ہو, تم پہلے اس کو دیکھ لیتے تو خودکشی نہ کرتا. بعد میں تو سارے لوگ جا کے وہاں ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں. اگر علی بھائی کسی کے گھر پہ کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا اور والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے, آج کا تو جدید دور ہے, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کا, دماغ کا بھی, باڈی بھی, ہر پارٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ, تو وہ بچہ کچھ رپورٹس آئی ہیں گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, اس بچے کو اون نہیں کرتے. ایسی سچویشن میں کیا معاملہ ہے, کیا کیا جائے؟ بہت ظلم کرتے ہیں نہیں ماں باپ. مجھے بتائیں, انہی ماں باپ کے گھر جب ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے, کیا اس معذور بچے کو آج تک کسی نے نکالا ہے؟ پیار کرتے ہیں, سب سے پیار کرتے ہیں جی. اس سے تو یہ بہتر کنڈیشن میں ہے, یہ آپ کے سارے کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے 1 کروڑ گنا یہ بہتر بچہ اللہ نے آپ کو دیا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آیا. وہ اگر بچہ آتا کہ جو 17-18 سال کا بھی ایک بوڑھی ماں کو اٹھا کے پیشاب کروانے کے لیے خود ٹوائلٹ لے کے جانا پڑتا, اس سے تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں. میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ کبھی اس چیز کو کمپیئر کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی آزمائش سے اسے نکال لیا. اچھا سلوک کرے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ چل جاتا ہے, بالکل بچپن میں خود بخود پتہ چل جاتا ہے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے بھی, جو بالکل ایکسٹریم اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے ان کے ساتھ
اچھا سلوک کریں, وقت کے ساتھ انہیں ایجوکیٹ کریں اور انہیں معاشرے میں جو نارمز ہیں وہ سکھائیں. اور یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے نا, اس کے اندر تو اسکول کالج میں تو ان کو داخل کروانا ان کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے. یورپ امریکہ کے اندر باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ بلی نہیں کرتے کسی اس طرح کے بچے کو, وہاں پہ ہراسمنٹ نہیں کی جاتی ہے. یہاں تو ہراسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے ان کو اس کمیونٹی کے حوالے کر کے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں, خود ان کی ٹریننگ کریں اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں, اور ان کی خدا کے لیے شادی نہ کریں. میں اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی کر دی ہے, اب وہ شادی ہو گئی, بعد میں پتہ چلا وہ پوری زندگی عورتیں وہ مظلومیت کی زندگی گزارتی ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں. تو یہ شادی اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی, فوراً سے پہلے یہ خلا والا معاملہ کرنا چاہیے. اچھا, گھریلو جھگڑوں پہ اکثر قرآن کی قسم اٹھا لیں اور قرآن کو اٹھا لینا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اور سامنے والی پارٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں اللہ ماشاء اللہ لیکن وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں وٹنس ہوں ایسے بہت سارے واقعات کا جنہوں نے اٹھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹا اٹھایا ہے, لیکن ہم ظاہر قرآن کی تعظیم کے لیے ہم اسے اب سچا مان لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھریلو مسئلے پہ قرآن مجید کی قسمیں اٹھا لینا اور قرآن مجید کو لے آنا بیچ میں؟ دیکھیں, اگر تو کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا ہے نا کسی سے کہ تم قرآن اٹھا کے گواہی دو اس معاملے میں اور میں تمہاری گواہی کو تسلیم کر لوں گا, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک رسپیکٹ ہے نا, اور یہ شروع سے نارمز رہی ہیں عدالتوں کی, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مسئلہ ہے جھوٹا قرآن اٹھانا. اب اگر اس نے قرآن اٹھا لیا, اب اسے آپ نہ کہیں کہ تو نے جھوٹا اٹھایا, تم نے ڈیمانڈ کی تھی نا, اب ماننا ہے, ہاں تو مانے اب آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی میں تو کسی کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانتا, میں تو کہوں گا بھائی دلائل کے مطابق فیصلہ کیا جائے, جو حق پہ ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ فراڈی اور وہ قرآن اٹھا لے تو ٹھیک ہو گیا. اگر قرائن بتا رہے ہیں اور ثبوت سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, پھر اس کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانا جائے گا بالکل. لیکن چونکہ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن اٹھا لے میں مان لوں گا, تو پھر اسے آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن قرآن اٹھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ عدالت اسے قبول کر لے کہ چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا, گرچہ سی سی ٹی وی کیمرے میں یہی موبائل چوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یا ڈی این اے کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ یہی تھا, تو چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا تو مان لوں, اس کی کوئی قرآن کے اعتبار سے یہ تو توہین کرنا ہے قرآن پاک کی. اچھا, اگر نوکری کے لیے رشوت دینا ضروری ہے تو نوکری بھی چاہیے, ایسی سچویشن ہے, رشوت ہے, ظاہر رشوت ہے, تو کیا کیا جائے ایسی اگر آپ میرٹ کے اوپر آتے ہیں اور صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ آپ رشوت نہیں دے رہے, تو پھر آپ رشوت دیں دل میں برا جانتے ہوئے, اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا لینے والے پہ. لیکن ایسی نوکری آپ نے رشوت سے نہیں لینی کہ جو آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے, وہ حرام ہوگا. وہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے علی بھائی کہ میں تو اس کا حقدار ہوں. نہیں, میرٹ وہ جیسے دیکھیں جب ایک لسٹ لگتی ہے, لاکھوں لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر شارٹ لسٹ ہوتی ہے, پھر یہ سارے معاملات. لیکن اس حدیث کو ہم پھر کیا کریں گے, رشوت دینے والا بھی اور اس کے بعد اس کو اس پہ گواہ بھی, تو پھر وہ تو اہل ہے, وہ تو پھر اس بات سے نکل جائے گا اس حدیث سے میں اہل ہوں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں اور سورہ النحل کے اندر, کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور جس کے ذبیحہ کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ کہا گیا کہ اگر دل میں بغاوت نہ ہو اور کیٹاسٹروفی کنڈیشن ہو تو تم اس میں سے اگر کوئی چیز کھا لیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں یہاں تک آیا کہ اگر کلمات کفر بھی بکنے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے اور دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. اب یہاں پہ آئے کہ آپ کا میرٹ بن گیا, آپ لاکھوں میں سے سکروٹنی ہو کے ٹاپ 10 میں پہنچ گئے. اب ٹاپ 10 میں آپ حقدار تھے نوکری کے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی رشوت دو, تم سلیکٹڈ تو ہے ہو لیکن رشوت کے بغیر میں اندر نہیں آنے دوں گا. پھر لینے والا گنہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ٹاپ 10 میں نہیں تھے, آپ 1000ویں نمبر پہ تھے اور رشوت دے کے ان ٹاپ 10 میں اور نوکری حاصل کر لی, پھر تو حرام ہے. اچھا, وہ بیچ میں بات ہوئی تھی سیروگیسی چائلڈ کے حوالے سے, آج کل پیٹ کسی اور کا اور حمل کسی اور کا, اولاد کس کی ہوگی؟
جس کا پیٹ ہے یا حمل ہے. دیکھیں اسلام میں تو اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی تیسرا انوالو نہ ہو, نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد و عورت کا اس طرح کا جو ملاپ ہے کسی مشین کے اندر کوئی معاملہ ایسا کیا جائے, IVF کہتے ہیں اور وہ ساری کوئی اور معاملہ نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر جائز ہے. اور یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اسی کے اوپر تمام کا اتفاق ہے, اجماع امت ہے. بالکل اس کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. سیروگیسی چائلڈ کس کا بچہ ہوگا, اب جس کے پیٹ میں یا جس کا حمل ہے؟ دیکھیں اس کیس میں تو نبی الاسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگی. صحیح ہے, جس بس کے یہ پیٹ ایک جنرل حدیث ہے. یعنی آؤٹ آف ویڈلاک بھی کوئی پیدا ہوا ہے نا, جس مرد کے بستر پہ پیدا ہوا ہے نا وہ اس کا باپ شمار کیا جائے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. چاہے DNA سے ثابت ہو جائے کسی اور کا ہے, کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح چل نہیں سکتا نا, ظاہر کے اوپر چلنا ہوگا. اچھا علی بھائی, جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں, خرگوش ہو جانا وہاں کی ایک اصطلاح ہے, خرگوش ہو گئے بھائی, چھپ گئے خرگوشوں کی طرح, اور پھر ظاہر ہے وہ کما بھی رہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈنا نکالنا, بلکہ وہ کبھی کبھی ایک ایسی آفرز نکال دیتی ہے کہ بھائی جتنے بھی خرگوش چھپے ہوئے وہ آ جائیں, ہم معاف کر دیں گے اور پاکستان چلے جائیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. اس طریقے کا میرا خود ایک بڑے قریبی رشتہ دار پہنچا, وہ 2 سال اس نے کمایا بھی, گھر میں بھی پیسہ بھیجا. اب ایسی سچویشن میں اس کا وہ مال حلال ہے حرام ہے؟ مال کو تو حرام نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کو حرام کہنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے. البتہ آپ صرف اس ایکٹیویٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو وہ چھپ گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, ایک بندے نے چھری چوری کی, ہاں جی, لیکن اس نے مرغی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی اس چھری سے, اس مرغی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے بھائی. واہ واہ واہ. ہاں اس نے وہ مرغی سنت کے مطابق ذبح کی, ہاں وہ چھری چوری کرنا ایک جز تھا, اس جرم کو جرم کہا جائے. اگلی بات, خوبصورت بات, یہ جب سے یہ کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا, اس کی جہاں فائدے ہیں نا وہاں پہ انسانیت کے لیے نقصان اتنا بڑا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا. ایک بات ایڈ کر لوں پھر یہ اس کے بعد, احرام پہن کے, کیونکہ مطاف میں اب جانے بھی نہیں دیتے عمرے والوں کو, کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا اور وہ چیزیں طواف کرنا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مطاف میں, تو وہ ایسی فیک احرام باندھ لیتے ہیں, اس کو بھی اسی میں کنٹینیو کر دیں. ہاں جی, بات یہ کہ جب سے کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا, جہاں اس کے فائدے ہوئے نا, سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا. اتنی ریسٹرکشنز لگا دی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ ایک شخص اگر کہیں رزق کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اسے روک دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, لوگ ہجرت کیا کرتے تھے, پوری فیملیز پورے قبائل ٹریول کرتے تھے. لیکن چونکہ ماڈرن ایج کے اندر ہم ان معاہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں, ان کی پاسداری تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن ان آسودہ حال ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غریب ملک فوجیں بنا کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ سے یہ آپ کا مال ہتھیار لیں. تو امیر ملکوں کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کو پھر موقع دیں کہ وہاں پہ آ کے لوگ کمائی کر سکیں. اب آ جائیں آپ حج عمرے کی طرف. حج عمرے میں بھی یہ جو ریسٹرکشنز سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا, یہ غیر شرعی ہیں. اسلام میں آپ کسی کو مکہ مدینے آنے سے روک نہیں سکتے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاسپورٹ موجود ہے. سبحان اللہ, بالکل نہیں روک سکتے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو حرم ہے نا, حرم مکہ, یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باقی سب آنے والوں کے لیے یکساں ہے. آپ کو خانہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر کوئی شخص رہنے سے بھی نہیں روک سکتا. وہ اللہ کا گھر ہے. جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہ سکتے ہیں نا پورے ایک وثوق کے ساتھ, یہ خدا کا گھر ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے. سعودی حکومت کا یہ کہنا کہ اتنے لوگ حج کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, یہ بھی غیر اسلامی ہے. آج اپنی کیپیسٹی کے, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیپیسٹی نہیں, آج میں بتاتا ہوں جناب, میں انجینئر ہوں نا جی. ارے گدے کے ساتھ گدا لگا ہوا ہے, میں انجینئر ہوں. آج آپ امریکہ یورپ کے حوالے کریں, انہیں بتائیں گے ٹریڈ اپرچونٹی ہے, وہ کہیں گے اس سال کتنے آ رہے ہیں آپ کے 20 لاکھ, وہ کہیں گے اگلے سال 1 کروڑ لے آؤ, وہ آپ کو مینج کر کے بتائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, پیسہ لگائیں مینج کریں, ہو سکتا ہے. جن کے ذاتی کاروبار ہیں انہوں نے اتنی فرنچائزز دنیا میں نہیں کھولنی ہیں. آپ مثالیں دیتے ہیں جی, اتنے دنوں میں یہ ہوا جی, چائنا نے جی 2 ہفتے کے اندر اتنے بیڈز کا ہاسپٹل بنا دیا. کیوں بنایا؟ ہاں, سعودیہ ہوتا تو ان سے تو نہیں بننا تھا بھائی, نہیں بنتا بنواؤ.
تمہیں اللہ نے ریسورسز اس لیے دیے تھے اور صحرا ہے، خالی ہے بہت. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگوں کا حج ان کی وجہ سے رہ رہا ہے. وہ بیچارے پیسے جوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگلے سال آؤ, اگلے سال 5 لاکھ بڑھ جاتا ہے, وہ بیچارے کر نہیں سکتے. یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ رکھیں. اب آئیں وہ جو آپ نے کہا کہ طواف کعبہ میں احرام پہن کے, جی بالکل احرام پہن کے کریں. احرام آپ احرام کی نیت کے بغیر بھی 2 چادروں میں پھیر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس ہی 2 چادریں تھا. یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں, نبی علیہ السلام نے جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے گرین کلر کی تہمت اور گرین کلر کی اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کو وائٹ کلر کی بھی ملے گی. یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا, کرتا یا چادر اور نیچے تہمت. لہٰذا یہ جو احرام ہے نا, احرام اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ نیت کریں گے عمرے کی, پھر اس کی پابندیاں ہوں گی. ورنہ عام حالت میں اگر آپ احرام کے ساتھ چلے گئے اندر اس لیے کہ وہ طواف کعبہ وہاں کرنے دیں گے, یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ سعودی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ مجبور کرے کہ بھئی تم نے دوسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے, فلانا تیسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے. یہ ریسٹرکشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بڑھائیں. اچھا, ایک کوئی قریبی دوست یا بندہ کنڈے کی بجلی استعمال کرا ہوا اور ہمیں پتہ ہے, اس نے بھی بتایا ہوا ہے بھائی بجلی کا بل بہت آ رہا ہے اس لیے کنڈا ڈالا ہوا ہے, اور اس کے اے سی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پنکھے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مستفید آپ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ کس زمرے میں آئے گا آپ کے حساب سے؟ کیونکہ وہ چوری کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ چوری ہے اور اس کی ٹھنڈک لے رہے ہیں آپ. دیکھیں, کسی ایک خاص موقع کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور اس کے باوجود آپ مزہ لینے وہاں گئے ہیں پھر تو حرام ہے. لیکن اگر آپ صلہ رحمی کے لیے گئے کہ مثلا آپ کا کام تھا, وہ آپ کی بہن کا گھر ہے, آپ اپنے بہنوئی کو ملنے گئے ہیں, اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چرس کا کاروبار کرتا ہے, تو بینک کے اندر جاب کرتا ہے, تو نے تو کنڈا لگایا ہوا ہے. یہ معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیا ہے, اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. لیکن اگر آپ وہاں چسکے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ میں بھی ٹھنڈک لے کے یہاں بیٹھوں, 5 منٹ کے لیے آیا تھا, جی 5 منٹ کے لیے آیا تھا, لیکن میں 5 دن رہوں گا, چلو میں اپنی گرمیاں گزاروں, پھر تو بالکل حرام ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے. واہ, یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. واہ واہ. یہ اور یہ فارمولا چورس سیٹیں یہ سب پہ لگ رہی ہے, جی سب صرف چوری کے بجلی پہ نہیں لگ رہی, چوری کی گاڑی پہ, جی کوئی فراڈ کے مال پہ, بالکل کوئی زمین ہتھیالی ہے, یہ ساری چیزوں قرآن میں واضح ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہیں کرنی. عورتوں کا کار چلانا, بائک چلانا, آج کل رکشے بھی چلا رہی ہیں کمرشل, ہم نے دیکھا ہے پیچھے سواریاں بیٹھی, غیر محرم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ دیکھ بھی رہے ہیں, ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہے, تو وہ لیکن بیچاری وہ مجبوراً چلا رہی ہے. ظاہر ہے عورت باہر نکلتی ہے, عورت, میرا ایک ذاتی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, عورت غیرت میں مرد سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن وہ جب نکلتی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تب نکلی ہے بھائی وہ. تو ایسی سچویشن میں عورت کیا کرے؟ مطلب بائک گاڑی اور چیزیں چلانا, کیونکہ بائک پہ بھی تھوڑا سا کھلا بیٹھنا پڑتا ہے, تھوڑا مردوں کی طرح, یہ بھی بائک کے پیچھے لگ جاتی ہیں اس طرح کی بدتر. دیکھیں, پہلی تو بات میں آپ کی سیکنڈ کروں گا کہ عورت مرد سے غیرت میں زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, اس کا نام ہی عورت ہے, پردے کی چیز. اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی عورت کے اوپر مشکل وقت آئے کہ وہ رزق کمانے کے لیے باہر نکلے. اسلام میں تو عورت کی زندگی ایک ملکہ والی زندگی ہونی چاہیے, ملکہ والی زندگی. یہ معیشت کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر بسبب اس کے کہ وہ ان کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں. اگر معذور ہو مرد اگر معذور ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ معذور شادی سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ شادی کے بعد ہو گیا, ایکسیڈنٹ شادی کے بعد ہو گیا, پیرالائز ہو گیا. تو اس معاشرے کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایسے معاملات کرے, اس کا خرچہ لگائے. یہ جو لوگ اربوں سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زکوٰۃ کروڑوں میں بنتی ہے, 1 ارب پہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ بنتی ہے. بالکل صحیح. یہ اس معاشرے کی ذمہ داریوں سے سپورٹ کرے. لیکن اگر عورت کو پھر بھی نکلنا پڑتا ہے تو وہ اپنے حجاب کا اہتمام کرے اور کسی ایسی جگہ پہ نہ جائے کہ جہاں اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا مس ہیپ ہونے کا معاملہ ہے. کوشش کرے کہ ایسی جاب کرے جو عورتوں والی جاب ہو. اب یہ جو آپ نے کہا نا بائک چلانا, بھائی جب سے یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے, گاڑی تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے. میں تو اب اپنے جہلم شہر میں دیکھتا ہوں کتنی عورتیں پورا نقاب برقع کیا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ اپنے بچوں کو موٹر بائک پہ خود چھوڑتی ہیں اسکول.
بہت اچھا کام ہے. دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہم سنتے ہیں کہ بھائی بچے کو پیشاب پاک ہے. پیشاب تو پیشاب ہے. الٹی بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, دودھ پیتا بچہ ہے, کچھ ایسی چیز تھوڑی کھاتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو. صحیح ہے, نماز بھی پڑھ لو. تو اس پہ کیا معاملہ ہے شرعی؟ دیکھیں الٹی والا جو معاملہ ہے نا, یہ تو فقہ حنفی والوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے. الٹی کا نجس ہونا کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے. پیشاب تو ظاہر ہے نجس ہے, چھوٹے بچے. جی چھوٹے بچے کا بھی نجس ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں سنن ابی داؤد کے اندر کہ اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو آپ نے اسے پورے اہتمام کے ساتھ, یعنی لڑکی اور لڑکے کے اعتبار سے یہ فرق کیا گیا ہے نبی الاسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اسے پورے اہتمام کے ساتھ دھونا ہے, اور اگر لڑکے کا پیشاب ہے تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ شاید پاک ہے. پاک نہیں ہے ناپاک, اس لیے پانی اس پہ آپ ڈال رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. پانی ایک سمجھ لیں ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز پہ بھی آپ ڈالتے ہیں نا اس کو پاک کر دے گی, خود ناپاک نہیں ہوتا پانی. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاکیزہ ہے. علی بھائی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے الٹا سونے کی, وہ سوتے ہی ان کو نیند ہی الٹا آتی ہے, اور کچھ الگ الگ طریقے ہیں. کچھ یوں ہو کے سکڑ کے سوتے ہیں, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے. جیسے ایک سلمان خان ہے انڈیا میں, وہ بولتا ہے بھائی مجھے بیٹھ کے سونے کی عادت ہے, مجھے بیڈ سے زیادہ کمفرٹیبل, میں کسی اچھے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے سو جاتا ہوں, اس میں مجھے زیادہ آسانی ہے. تو یہ اس طریقے سے سونا کیسا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں غلط خواب آئیں گے اس اینگل پہ سو گے, گردن میں وہ جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے بندہ اٹھ نہیں پاتا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں, یہ ساری چیزیں. تو اس کو ذرا کنکلوڈ کریں. دیکھیں صرف ایک طریقہ ہے سونے کا جس کی ممانعت ہے, وہ کیا؟ وہ ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا, ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے میرے پاؤں پہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایسے اٹھ کے دیکھا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, کیونکہ جہنمیوں کو بھی جہنم میں الٹے پیٹ لٹا کے ان کی پھینٹی لگائی جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. الٹے پیٹ سے مراد جو یوں, اللہم اجرنا من النار, آمین. الٹے پیٹ وہ یوں, پیٹ کے بل, اچھا پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. صحیح ہے. بس اس کو چھوڑ کے ہر طرح آپ لیٹ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. دائیں کروٹ لیٹیں, بائیں کروٹ لیٹیں. ہاں سنت ہے دائیں کروٹ لیٹنا, لیکن بائیں کروٹ بھی آپ لیٹ سکتے ہیں. ممانعت کوئی نہیں, ممانعت جس چیز کی ہے وہ پیٹ کے بل لیٹنے کی ہے. باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب میں آپ کو بتاؤں, میں گاؤں تکیہ لے کے سوتا ہوں, مجھے یہ عام تکیے کے اوپر نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ میرا سر اتنا نہ ہو جائے کہ یہ جو جتنا فاصلہ ہے یہ کور نہ کرے, اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو, یہ ایسے مجھے نیند ہی نہیں آتی. تو یہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے. پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے, کوئی بھی شخص کسی ایسی چھت کے اوپر نہ سوئے جس کے باہر منڈیر نہیں ہے, کیونکہ نیند میں سونے کی بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا ایسے شخص سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا, یعنی اگر آپ وہ نیند میں چلا اور چھت سے نیچے گر گیا تو وہ خود حرام موت مرا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں پتہ نہیں ہے میرے بھائی, اس نے پتہ ہونا چاہیے اسے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ایسی چھت پہ سونے سے, صحیح پہلے ہی منع کر دیا. صحیح ہے, صحیح ہے. ہاں تو کیوں چڑھا ہے اوپر, وہ بالکل ٹھیک, نہیں سو سکتا وہاں پہ. یہ عادت ہوتی ہے, یہ عادت ہوتی ہے لوگوں, بالکل صحیح ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک شخص جو سویا ہوا ہے, مجنون ہے, اور جو نابالغ ہے. لیکن یہ جو کیس ہے نا کہ آپ ایسی چھت پہ سو رہے ہیں, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. اختیار میں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے بغیر 4 دیواری والی چھت کے اوپر سویا, اللہ کا ذمہ اٹھ گیا اس سے. صحیح ہے, صحیح. گونگے اور بہرے شخص کے بارے میں وہ کیا رہا ہے؟ اگر وہ اشاروں میں گالیاں دیں, ان کی بھی کچھ اشارے ہیں, آئیڈینٹیفائی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, وہ ہیں, مجھے پتا ہے, چھوڑے. تو وہ باقاعدہ گالی ہے. ہمیں تو ہمارے پڑوس میں ایک بیچارہ ایک گونگا رہتا تھا, تو ہم بچپن میں چھڑتے تھے, اور وہ اس کا دوست بھی ہم دیکھتے تھے آ کے نا آپس میں وہ یوں کر کے اس سے کمیونیکیٹ کرتا تھا, اور میں کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں آدھا ایک گھنٹہ وہ باتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اللہ نے ایک حرص دی ہوئی ہے انہیں اشاروں میں, پتہ نہیں کیا سلیپ اسٹک. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی زبان ہی اشارے کی ہے, کیونکہ ہم بہت سے ممالک جاتے ہیں تو انگلش یا ان کی لینگویج میں پھنستے ہیں, اٹلی وٹلی میں, تو ہم وہاں اشارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے, ظاہر ہے اشارے کی زبان. تو اس طرح اگر گالی دینا تو کیا اس کا بھی وہی معاملہ؟ ظاہر ہے 100%. ان کو تو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں. اور معذرت کے ساتھ آپ جس شہر سے ہیں وہاں سے تو جو گونگے اور بہرے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کے اشاروں سے گالیاں دیتے ہیں. ہاں بھائی. اور بلکہ وہ کراچی کا ایک بڑا مشہور پرینکر ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, وہ
وہ اشاروں سے گالیاں دیتا تھا, ایک دو بار اس کی پھینٹی بھی لگنے لگی ہے. ہاں ہاں باقی کون پتہ, وہ ابھی اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا. یار علی بھائی آپ یقین کریں, آپ میرا کوئی بھی پرینک اٹھا کے دیکھیں, اگر گالی ہے نا, میں نے اپنا کام چھوڑ دینا, یہ کام نہیں کیا, بلیو میں. یہ جو ہوتا ہے یہ لعنت والا ہے. ارے یار علی بھائی کچھ ہمارے میں نے بھی, دیکھی بھی ہے, ہم بھی ایک جن تھے پرانے, آج ہم دیو ہے, ہمارا بھی لے لے یار. آپ دیو ہیں, ہم دیو کے بھی پیو ہیں. جناب علی, مان لیا. جناب علی, بات یہ ہے میں اپنی آن کیمرہ غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے نادانی, ظاہر ہے اس وقت ڈائریکٹر تو میں نے اسی کہا نا, وہ تھا نا, تھا وہ مر گیا. اس کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی اس کی 15ویں برسی ہو چکی ہے, لیکن اس کی روح بھٹک رہی ہے ابھی بھی یوٹیوب پہ نا. سر بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شری گرفت نہیں ہے, اگر توبہ کر لی ہے. میں توبہ کر لی ہے, اور جتنے بھی جو میں نے ریئل پرینکس کیے ہیں, آج میں یہ بات پہلی دفعہ دوہرا رہا ہوں علی بھائی کی برکت, جو میں نے لوگوں کو تنگ کیا, اگر ان سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے, اس کیمرے کی وساطت سے بھی میں توبہ اور معافی چاہتا ہوں, اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آگے اس چیزوں کو, ظاہر ہے اللہ استقامت دے, آپ دعا کریے گا اس چیزوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. میں خود, کیونکہ ظاہر ہے جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھنا, آپ اس کو کھولنا. اچھا تو وہاں واپس ہیں, وہ جو گالی دینے والا ہے اسے بھی پتا ہے, اس کے پاس اتنے ہی ریسورسز تھے, اس نے وہ پورے یوٹیلائز کیے, لہٰذا وہ بھی گنہگار ہوگا. سیدھی سی بات. اس کے دور میں سوشل میڈیا, دیکھیں ٹو بی آنیسٹ ہم بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے جو حق سچ ہو. ایک طوفان بدتمیزی تو ہے, اور ابیوزو بھی ہے, کرٹیسزم بھی ہے, ماں بہن کی گالیاں بھی دی جا رہی ہیں, فحاشی کا اڈا بھی ہے, مجروں کا اڈا بھی, کیا کیا ہے آج کے دور میں. کیا جیسے میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, میں کنفیوزڈ ہوں. میں بلکہ کنفیوز کیا, میں نے تو خیر یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اجازت نہیں دینی اسے. زندگی تو گزار سکتا ہے نا, یا آکسیجن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پوت کو سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے, یا جیسے آپ کہتے ہیں کتابی مطالعے ضروری ہیں؟ سوشل میڈیا کے لیے تو پہلے ایجوکیٹ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. وہاں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں گئی ہے وہاں انٹرنیٹ چلا گیا پہلے. دیکھیں یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی چیز کے نقصانات کی وجہ سے آپ اسے مکمل طور پر بین کر دیں. صحیح, ٹھیک ہے. اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ نکالا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکس کا ایلیمنٹ انسان کے اندر رکھا ہے, لیکن اس کو نکالنے کا راستہ نکاح کا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خسی کر لو. بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے, لیکن اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا. ایک نیچرل چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی اس قسم کی چینجز آتی ہیں ان کے اوپر شرعی فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% حرام ہو. مجھے بتائیں ٹی وی, اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو ناک تو نہیں کاٹنا آپ نے, مکھی کو اڑا رہا ہے. واہ واہ واہ. سوشل میڈیا اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گندگی ہے, ایک مثال میں بھی دے دوں. ہاں جی, اناڑی ڈرائیور نے مرسیڈیز ٹھوک دی تو ڈرائیور کی غلطی ہے, یہ بات تو ہے, لیکن بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ خرافات ہیں. سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جدید دور کے تقاضے تھے نا ان کا وہ خیال نہیں رکھ سکے. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ یہ توپ کے گولے کے اندر سور کی چربی ڈلتی ہے, بس پتہ نہیں اس گولے کو انہوں نے نیچے رکھ کے نماز پڑھنی تھی, تو بس دیکھ لیں پھر آج تک ہم ذلت کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بھائی ہم یہ جو اتنا بڑا فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس سے یہ کرنے دوں گا اور آپ کے کرنے سے رکنا کوئی نہیں. فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, یہ انگریزی کا محاورہ ہے, منع کیے گئے فروٹ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, اس سے بچنا ہے. ادروائز اگر آپ کیٹاگوریکل کر دیں گے نا تو آپ اپنے بچوں کو سائیکو کر لیں گے, وہ اس معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں تعلیم کے بغیر اس معاشرے کے اندر آپ ایک پڑھ لکھے طبقے کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. یہ تو آپ کی بیسک. کیسے فلٹر کریں کہ وہ بچہ غلط چیز نہ دے؟ جی جس طرح آپ خود ہوئے ہیں فلٹر, آپ تو اب ایوالو ہو چکے ہیں نا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ جو آپ بند کرنے والی بات کر رہے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا, میں اس کا حل اس کا یہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں حل کیا, آنے والی پوت
کیا انہیں بھی یوٹیوب کا اکاؤنٹ ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے؟ جس طرح عامر خان نے یہ ایجوکیٹ کیا چھوٹے بچوں کو تارے زمین پر، جی اس نے ایجوکیٹ کیا، اس طرح ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنے بچوں کو اب مدرسے نہیں بھیجنا، میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا. اچھا علی بھائی، جاتے جاتے کوئی ایک ایسا یادگار میسج جو کہ 100 سال 200 سال بعد بھی کوئی دیکھے، شاید کیا یقیناً آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے جو ویڈیو فارم میں یاد رہ جائے آپ کا؟ اور بولیں آپ کچھ. بولوں؟ سن لیں گے، کیمرہ بھی سن لے گا. دیکھیں ہمارا تو ایک ہی میسج ہے. قرآن میں ہمیں حکم تھا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے تو کتاب میں کوئی چیز ہے تو وہ لے کر آؤ، جو تمہارے پاس اپنی کتاب الہامی موجود ہے، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز ہو وہ مجھے پیش کرو اگر تم سچے ہو. اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کتاب و سنت سے بات کرنی ہے. نبی الاسلام نے بھی حجۃ الوداع پہ فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور سنت. اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بکش مسلمان بنیں اور اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علی بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی. اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا وقت. وقت ہم نے دیا، ہم تو آئے تھے، آپ نے دیا، آپ کی بڑی مہربانی. الحمدللہ ہمارے پاس تو تھا، ہم آ گئے اور آپ نے نکالا، آپ کا بڑا پن. اور اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ ہم کو بھی استقامت دے، آمین بس اللہ راضی ہو جائے. آمین آمین. جب ہم جائیں دنیا سے تو اللہ راضی ہو، بس یہی مشن ہے اور یہی کوشش ہے. معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. 1947 میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی، آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. پاکستان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، علی بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.